بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہر روز نئی سے نئی معلومات فراہم کرتا ہوں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ آج کل جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ میاں بیوی کو دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے جاننے چاہیے، کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے اور کون سا کام نہ کرنا چاہیے، ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں آگاہی پیش کرتا ہوں۔ سنیں اور اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار گزاریں۔ تو ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے جماع کے بعد، یعنی کہ جب آدمی مباشرت کر لیتا ہے اس وقت دونوں اشخاص کو، یعنی کہ خاوند اور اس کی زوجہ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو کافی ساری پیچیدگیوں سے بچتے رہیں گے اور ذوف با سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یعنی کہ ناظرین، سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے کہ عورت کو چاہیے کہ کچھ دیر چت آرام آسائش کے ساتھ لیٹی رہے، سخت حرکت نہ کرے، نہ کہہ کر گائے، تاکہ نطفہ قائم ہو جائے۔ یعنی کہ جب آدمی مباشرت کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے، اس کے بعد عورت کو چاہیے کہ بالکل سیدھی چت لیٹی رہے، فوراً نہ اٹھے اور نہ ہی وہ کہا، یعنی کہ ہنسے، زور سے جو کہا لگا کر ہنستی ہے وہ نہ ہنسے، تاکہ اس وقت حمل ٹھہرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے خصوصی ہدایت ہے عورت کے لیے۔ عورت سے نرم، شیریں یعنی کہ میٹھی اور محبت امیز گفتگو عورت کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ یعنی کہ اس وقت اپنی زوجہ کے ساتھ محبت بھری باتیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر مزید محبت پیدا ہو۔ فوراً پیشاب کرنا ذوف با پیدا کرتا ہے، یعنی کہ صحبت کرنے کے بعد، جماع کرنے کے بعد فوراً پیشاب کرنا یہ مرد کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی کہ وہ ذوف با یعنی کہ مردانہ کمزوری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے، مگر کچھ دیر بعد پیشاب ضرور کرنا چاہیے، نہ کہ جب آدمی تھوڑا سا سکون ہو جائے، قضیب ڈھیلا پڑ جائے، اس وقت اس کو پیشاب ضرور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پیشاب کیے بغیر ہی آدمی سو جائے۔ کہ بقیہ رطوبات منویہ احلیل سے خارج ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد پیشاب کر لیں گے تو جو احلیل کے اندر رطوبت ہوگی وہ بھی خارج ہو جائے گی۔ فوراً ٹھنڈے پانی سے عضو کو دھونا قضیب میں استرخاء اور ذوف پیدا کرتا ہے، یعنی کہ اس وقت عضو خاص گرم ہوتا ہے، اس کو فوراً ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھونا جو ہے وہ استرخاء اور ضعف با کا شکار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ٹھنڈے پانی سے عضو کو نہیں دھونا چاہیے۔ جب جسم سے حرارت زائل ہو جائے، ہر دو کو چاہیے کہ بدن کو دھو ڈالے۔ یعنی کہ جب آدمی تھوڑا سا صحبت کرنے کے بعد، جماع کرنے کے بعد سکون ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو غسل کر لینا چاہیے، اگر نہیں تو کم از کم استنجا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے ہدایات ہے۔ فوراً ٹھنڈا پانی، شربت اور دوسری سرد چیزیں پینی ذوف جگر پیدا کرتی ہے، یعنی کہ جماع کرنے کے فوراً بعد زیادہ سرد چیزیں کھانی، ٹھنڈی چیزیں کھانی، کوئی ایسا شربت پی لینا یا ٹھنڈا پانی پی لینا وہ جگر میں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ اس لیے
صحبت کرنے کے بعد، جماع کرنے کے بعد فوراً ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ فوراً ہوا میں ننگے بدن نہ نکلے، یعنی کہ اگر باہر کا موسم ٹھنڈا ہو تو فوراً جسم جو ہے بالکل اپنے ننگے کو ٹھنڈی ہوا میں نہیں نکالنا چاہیے، اس سے بھی صحت خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ انزال کے فوراً بعد قضیب کو باہر نہ نکالیں، مگر اتنا توقف کریں کہ ڈھیلا ہو کر خود نکل جائے، یعنی کہ جب انزال ہو جائے، منزل ہو جائے، اس وقت فوراً جو ہے وہ قضیب کو نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ وہ خود بخود ڈھیلا ہو کر آپ ہی نکل جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک ہی کپڑے سے دونوں بدن صاف نہ کریں، کپڑا صاف، نرم اور ملائم استعمال کریں، یعنی کہ ایک ہی کپڑا دونوں، یعنی کہ میاں اور بیوی ایک کپڑے سے اپنے عضو خاص کو، اندام نہانی اور قضیب کو صاف نہ کرنا چاہیے، بلکہ دونوں علیحدہ علیحدہ کپڑا استعمال کریں۔ علیحدہ علیحدہ سونا اور آرام کرنا ضروری ہے، خواہ دن ہی کا وقت ہو، یعنی کہ جماع کرنے کے فوراً بعد علیحدہ علیحدہ سونا یہ صحت کے لیے بہتر ہے، اکٹھے نہ سونا چاہیے۔ جب جسم سرد اور بدن سے پسینہ خشک ہو جائے تو گرم پانی سے غسل کریں اور جسم کو آہستہ آہستہ مل کر اس کے مسامات سے فضلہ دفع کریں، ان کے جب آدمی بالکل سرد ہو جائے، سکون ہو جائے، عام نارمل حالت میں جس طرح جسم ہوتا ہے، جب اس وقت جسم کی حالت ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نہا لینا چاہیے، اور نہانے کے فوراً جو جسم کو اچھی طرح ملنا چاہیے، تاکہ جو ہر بال کے نیچے جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نکالنے چاہیے، اور اچھی طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں درس بھی یہی دیا ہے کہ اگر غسل میں جتنے فرض ہیں، اگر ایک بھی فرض رہ جائے تو غسل نامکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے کلی کرنا اور غرارے کرنا، حلق تک پانی کو لے جانا۔ یہ آدمی کو 3 دفعہ کرنا چاہیے، تاکہ حلق تک پانی جائے گا تو یہ ایک فرض پورا ہو جائے گا۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی کو لے جانا، پانی چڑھانا۔ اگر نرم ہڈی تک پانی نہیں جائے گا تو پھر بھی غسل جو ہے وہ نامکمل ہوگا، تو آدمی جو ہے وہ پلید ہی رہے گا، ناپاک ہی رہے گا۔ اس لیے ناک کی نرم ہڈی تک پانی جو چڑھانا یہ ضروری ہے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ پورے جسم کو ایک دفعہ تر کرنا ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نامکمل ہوتا ہے اور ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس لیے تینوں فرضوں کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر فرض ایک بھی رہ گیا تو غسل نامکمل ہوگا۔ تو غسل کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو ہاتھ دھونا چاہیے، اس کے بعد یعنی کہ جو نجاست ہے وہ اتارے، استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد پھر آدمی کو ہاتھ دھونا چاہیے، اور جس طرح عام نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وضو کرے۔ اگر جگہ غسل خانے کی کچی ہے تو پاؤں کو نہ دھوئیں، اگر پکی ہے تو پھر پاؤں کو بھی دھو لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہی طریقہ ہے کہ وضو عام جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے وضو کریں، اس کے بعد پاؤں نہ دھوئیں، پھر جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ غسل پورے جسم پر پانی بہائے، ایک بھی بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے، اور جب آدمی کو یقین ہو جائے کہ میں نے اچھے طریقے سے غسل کر لیا ہے اور جہاں پر غسل کیا ہے اس سے ہٹ جائے،
ہٹ کے دوسری جگہ پر پہلے دایاں پاؤں دھوئے اور اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئے، پھر آدمی اپنا جسم کشک کر کے کپڑے پہن لے، یہ غسل مکمل ہو گیا۔ تو یہی ہے کہ جب آدمی بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آدمی کو غسل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ناظرین، بعد کوئی خوشبودار تیل بدن، پنڈلیوں اور تلووں کو ہاتھ سے ملیں تاکہ ضعف قوت بار سے محفوظ رہیں۔ یعنی کہ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد آدمی کو خوشبودار تیل جو ہے وہ پنڈلیوں پر، تلووں پر یہ لازمی ملنا چاہیے، تاکہ پورے جسم پر بھی مل لیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ جو آدمی کی قوت، انرجی خارج ہوتی ہے وہ برقرار رہے۔ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو فار لائف آپ ذوق باغ کے شکار نہیں ہوں گے۔ مرغن اور شیریں اشیاء استعمال کریں، یعنی کہ جو جسم کو طاقت دینے والی چیزیں ہیں، میٹھی اشیاء، مرغن غذائیں، یہ استعمال کریں کہ قوت باغ کو کم نہ ہو۔ مثلا گھی، شہد گرم دودھ میں ڈال کر کھائیں، یعنی کہ دیسی گھی اور شہد یہ دودھ میں ملا کر آدمی کو کم از کم حسب ضرورت آدھا کلو تک آدمی کو استعمال کرنا چاہیے۔ شہد مکھن ملا کر کھائیں۔ بادام، پستے، نیم برشت، آنڈے کی زردی، اور اگر کچھ اور میسر نہ ہو تو 2-3 تولہ گڑ ہی کھا لیں۔ اگر اس وقت کوئی چیز میسر نہ ہو تو گڑ لازم استعمال کریں، اس سے بھی آدمی کی جو طاقت ہے وہ بہا رہتی ہے۔ امبر اشب یا مومیائی، 1 رتی ارک، ما الالحم، یہ ہمدرد کا مل جاتا ہے۔ اگر گھر پر بنائیں تو خیر یہ کافی محنت کرنا پڑتی ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا یہ بازار سے لے سکتے ہیں۔ 5 تولہ کے ساتھ استعمال کریں، یا 4 چاول سے 1 رتی تک مشک پان میں ڈال کر کھائیں، یعنی کہ جس کو ہم کستوری کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر استعمال جس کو توفیق ہو، اگر وہ استعمال کر لیں تو کبھی بھی وہ اضافے پا کے مریض نہیں ہوں گے۔ یا مجون مومیائی، 2 ماشا کھائیں، یا جو گرم مقوی دوا موجود ہو کھا لیں، یعنی کہ جو بدن کو یا پاک کو مضبوط کرنے والی، قوت دینے والی کوئی بھی دعا گھر میں موجود ہو، کوئی مجون ہو، کوئی ٹیبلٹ ہو، کیپسول ہو، ایسا ہربل کیپسول، ایلوپیتھک نہیں، وہ کوئی بھی میسر ہو گھر پر، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزیں جو شادی شدہ وہ ضرور کرتے رکھے، تاکہ جب بھی آدمی کو جماعت کی ضرورت پیش ہے اس کے بعد یہ چیزیں استعمال کر سکے۔ جن اصحاب کو جماعت کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے، مثلا آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے یا کسی دوسری کمزوری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جماعت کے بعد کچھ دیر بعد بھی گرم کپڑا اوڑھ کر سو رہیں، یعنی کہ ان کو چاہیے کہ وہ فوراً نہ اٹھے، بلکہ کوئی ایسا گرم کپڑا لے کر اوپر وہ تھوڑی دیر تک سو رہے، لیٹا رہے، تو اس کو یہ جو کمزوری ہے محسوس نہیں ہوگی۔ اور جب جاگیں وہی ما الالحم، یعنی کہ یہ گوشت کا بنتا ہے، جس طرح ارک کشید کیا جاتا ہے، اگر گھر پر یہ بنا لیں تو میں کسی دن اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا، ورنہ کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، یہ بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی غذا ہے۔ اور زردی بیضہ مرغ نیم برشت شہد کے ساتھ کھائیں، یا کوئی مقوی اعضائے رئیسہ یا با کو طاقت دینے والی دعا استعمال کریں، نیز مقوی غذا کھائیں، یعنی کہ یہ اعضائے رئیسہ میں نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کے اندر اعضائے رئیسہ ہیں وہ 4 ہیں، دل، دماغ، جگر اور خصیے، یہ 4 اعضاء رئیسہ ہیں، اور 3 اعضاء شریفہ ہیں، معدہ، گردے اور مثانہ۔ یہ انسان کے 7 اعضاء جو ہیں
4 اعضائے رئیسہ اور 3 اعضائے شریفہ۔ جو لوگ مست زنی کرتے ہیں یا اغلام کے عادی ہیں، یہ 7 اعضاء ان کے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے ساری عمر پھر وہ علاج ہی کراتے رہتے ہیں اور کسی مستند حکیم کے پاس نہیں جاتے، وہ ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں اور ساری عمر وہ ذکات حس اور صورت انزال کے مریض ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا پراپر علاج کراتے نہیں ہیں۔ کو ہفتہ کسی سے دعا لی، کو 2 ہفتہ کسی سے لی، 3 ہفتہ کسی سے لی، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے یہ کام جو برا فعل ہے میں نے 10 سال کیا ہے، 8 سال کیا ہے یا 12 سال کیا ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا، اور جب یہ ایک حکیم سے دعا لیتا تو کہتا مجھے فرق نہیں پڑا۔ اور جب تم نے یہ کام کیا 10-15 سال کام کیا، اس وقت تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب جب تمہیں یہ بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے سے مجھے آرام آ جائے یا 2 ہفتے سے آرام آ جائے، بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ کم از کم 2.5-3 ماہ کے بعد اس کا جو سب سے پہلے جو نقصان ذکات حصہ ہے یہ بہت آرام سے جاتی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو آدمی مست زنی کے شکار ہو چکے ہیں وہ کسی بھی مستند حکیم سے اگر علاج کرائیں تو تسلی سے کروائیں، کیونکہ یہ مرض آہستہ آہستہ جاتا ہے، اتنی جلدی نہیں جاتا۔ تو جو نوجوان ابھی نوجوانی میں پروان چڑھ رہے ہیں، میری ان سے عاجزانہ التماس ہے، گزارش ہے کہ وہ خدا را ان بیماریوں سے بچے، اس بری عادت سے بچے، تاکہ کل آپ کی جو زواجی زندگی ہے وہ خوشگوار گزرے۔ اگر آپ لوگوں نے اس بدفعلی کا شکار ہونے سے نہیں بچنا تو پھر بقایا زندگی جو آپ کی زوجہ ازدواجی زندگی ہے وہ ساری کی ساری پریشانی میں ہی گزرے گی۔ اگر کسی سے آپ مکمل علاج بھی نہیں کروائیں گے، ٹوٹکے استعمال کرتے رہیں گے، تو پھر یہ اپنا مقدر سمجھے کہ ہم نے پریشانی کی ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو ناظرین، یہ معلومات آپ کے لیے بہت عام ہے، اس کو پڑھیں، اپنے دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو میرا چینل حکیم خالد حربرپین کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی دیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔